Dear students, Assalamu alaikum. Today, my lesson is for 10th class, and the topic I have chosen is federalism from your political science. Now, I'll tell you what federalism is. What does federalism mean? Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and its various constituents that make that country. Meaning thereby that at central level, central government has certain powers, and at state level or provincial level, there is a separate government, and the powers are well defined. इसका मतलब यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स होते हैं, तो और इसी तरह से स्टेट लेवल पर भी उनके कुछ पावर्स अलग होते हैं, और दोनों के जो पावर्स हैं वो एक दूसरे से मतलब आज़ाद हैं, यानी दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे में वो मुदाखलत नहीं कर सकते हैं. सेंट्रल लेवल पर ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बड़े बड़े मामलात होते हैं, यानी जो नेशनल जो इंटरेस्ट के ज़्यादातर मामलात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादातर वो पावर्स होते हैं, यानी डे टू डे लाइफ के लिए मतलब जो उनके होते हैं काम होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो होती हैं डे टू डे लाइफ में जो मामलात होते हैं उनके उस बारे में ज़्यादा इख्तियारात होते हैं. तो इसमें जो है दो लेवल्स पे होता है. एक होता है गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री which is responsible for a few subjects of national interest, जो मैंने आपको बताया दिया, और at the level of various provinces or states that look after much of the day-to-day एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, जैसे पानी है, बिजली है, हेल्थ है, यानी बहुत ऐसे साथ जो लोगों के डे टू डे मामलात के बारे में होते हैं. और सेंट्रल लेवल पर क्या होता है? सेंट्रल लेवल पर ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से मामलात देखती है? जो नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं ज़्यादा, जैसे डिफेंस है, जैसे फॉरेन पॉलिसीज़ है, जैसे करेंसी है, तो ये ज़्यादातर होते हैं स्टेट इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. लेकिन जैसा मैंने पहले आपको बताया कि दोनों जो लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे में ज़्यादा मुदाखलत नहीं कर सकते हैं. तो इस फेडरलिज्म में, फेडरल सिस्टम में, एज अगेंस्ट यूनिटरी गवर्नमेंट, यानी यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सेंट्रल लेवल पर ही, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स होता है, सारे इख्तियारात होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. बट इन केस ऑफ फेडरल सिस्टम पावर्स आर वेल डिफाइंड, पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. बाज़ाब्ता कॉन्स्टिट्यूशनली अपने अपने पावर्स सेंटर के पास होते हैं और स्टेट्स के पास होते हैं, और एक दूसरे के साथ वो कंट्राडिक्ट नहीं करते हैं, और अपने अपने पावर्स को वो आज़ादाना तौर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैं अब आपको बता दूंगा कि कुछ फीचर्स होते हैं, ख़ास फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के. जैसे नंबर 1 है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट. अभी जो मैंने बताया नॉर्मली 2 टियर की होती हैं, 3 टियर की भी हो सकती हैं, जैसे सेंट्रल, स्टेट, और फिर डिविजनल लेवल पर अलग गवर्नमेंट हो सकती है. जैसे एरस्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर में 3 डिवीजन्स थे, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख. कश्मीर और लद्दाख के लिए अलग डिविजनल कमिश्नर होता था और जम्मू के लिए अलग डिविजनल कमिश्नर, और जैसे आज भी है, चूँकि लद्दाख अब अलग हो गया और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में चेंज हो गया, लेकिन फिर भी डिविजनल लेवल पर डिविजनल कमिश्नर. और इसी तरह से 3 टियर भी हो सकता है. नॉर्मली 2 टियर होती है, सेंट्रल एंड स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट. एंड देन वी हैव डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, यानी एक ही किस्म के लोग हैं. जैसे कश्मीरी है, कश्मीर के लोग हैं, उन पर स्टेट भी उन्हीं पर हुकूमत करती है और सेंटर भी उन्हीं पर हुकूमत करता है. बट ईच टियर हैज़ इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, लेकिन हर एक का एक जुरिस्डिक्शन होता है, यानी सेंट्रल के कौन से इख्तियारात हैं और स्टेट्स के, यानी वेल डिफाइंड ये है, इनका जुरिस्डिक्शन है. और थर्ड फीचर जो है, the jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution. ऐसा नहीं है कि खुद स्टेट्स जो मर्जी आए वो इख्तियारात अपने पास रखें. नो,
یہ کانسٹیٹیوشن ہیز پرووائڈیڈ دیم ہیز ویل ڈیفائنڈ اٹ کہ دیٹ وچ پاورس ول لائی ود اسٹیٹ گورنمنٹ اینڈ وچ پاورس ول لائی ود سینٹرل گورنمنٹ. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ خود ہی جو چاہے وہ کرے، نہیں، بلکہ کانسٹیٹیوشن نے ان کو باضابطہ طور ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ کس کے پاورز کیا ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور فیچر ہے، دا فنڈامنٹل پروویژن آف دا کانسٹیٹیوشن کین ناٹ بی یونیلیٹرلی چینج بائی ون لیول آف دا گورنمنٹ. سچ چینجز ریکوائر دا کنسنٹ آف، جیسے کوئی معاملہ ہو، کسی اسٹیٹ میں کوئی چینج کرنی ہو تو اس میں سینٹرل مداخلت نہیں، ایسے ہی اپنی طرف سے ہی فیصلہ کوئی نہیں لے سکتا ہے. یا اسٹیٹ میں کوئی چینج کرنی ہوگی کسی پاورز میں، کسی معاملے، کوئی پلاننگ میں، کسی بھی چیز میں، کسی بھی سفر میں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ خود ہی نہیں، بلکہ بہت لیولز آف گورنمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، کرنا ہوتا ہے، اعتماد میں لینا، کانفیڈنس میں لینا ہوتا ہے لوگوں کو، تو تبھی جا کے یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ایک دوسرے کی گورنمنٹ کو، یعنی سینٹرل گورنمنٹ کو اسٹیٹ لیول پر بات کرنی ہے، اور سینٹرل گورنمنٹ کو کوئی چینج کرنی، تو اس کو اس اسٹیٹ کے بارے، اگر کسی اسٹیٹ کے بارے میں وہ چینج کرنا چاہتی ہے تو اس اسٹیٹ کے لوگوں کو، اس کی گورنمنٹ کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے کورٹس ہیو دا پاور ٹو انٹرپریٹ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ پاورس آف ڈفرینٹ لیولز. ہاں، کورٹس کا جہاں تک تعلق ہے، جیسے ہماری ڈسٹرکٹ لیول پر ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹس یا سیشن کورٹس، اسی طرح اسٹیٹ لیول پر ہوتے ہیں ہائی کورٹس. اسی طرح پوری یونین کے لیے ایک کورٹ ہوتا ہے سینٹرل، یعنی ہائی، جسے ہم سپریم کورٹ کہتے ہیں. تو سپریم کورٹ جو ہوتا ہے، ہائیسٹ کورٹ جو ہوتا ہے کنٹری کا، اگر ملک میں کہیں پہ کوئی ڈسپیوٹس ہوں بٹوین اسٹیٹس یا بٹوین ڈفرینٹ لیولز آف گورنمنٹ، تو وہ اسٹیٹس ایز امپائر وہ کورٹس ایز امپائر کام کرتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، انٹرپریٹ کرتے ہیں کہ کہاں کیا کمی، اور ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرتی ہے. اسی طرح سے سورسز آف ریونیو فار ایچ لیول آف، ہاں، سورس آف ریونیو یعنی انکم کے ذرائع جو ہیں وہ بھی ڈیفائن کیے گئے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے اس کے پاس وہ کیسے اپنے وسائل سے آمدنی وہ اپنی کیسے حاصل کرے، اور سینٹرل کے پاس کون سے یہ رہیں گے آمدنی کے، کہاں سے وہ کون سے ٹیکسز وہ لیوی کرے گی، اسٹیٹ گورنمنٹ کہاں سے ریونیو اکٹھا کرے گی. تو یہ بھی بالکل ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کے ریونیو سورسز کیا ہوں گے اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے ریونیو سورسز کیا ہوں گے. اسی طرح سے دا فیڈرل سسٹم thus has dual objective, the safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate. ہاں، تو سینٹرل گورنمنٹ کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ملک کی سالمیت کا خیال رکھنا، اور دوسرا جو کام ہوتا ہے فیڈرل سسٹم کا، ایک ویری امپورٹنٹ فیچر، کہ اس کو ہر طرح کے لوگوں کا خیال اکوموڈیٹ کرنا، اپنے آپ مطلب یونٹی ان ڈائیورسٹی جیسی یونٹی ان ڈائیورسٹی ہم کہتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف کلرز کے، مختلف کریڈز کے، مختلف ریسز کے، مختلف ایتھنیسٹی کے ہوتے ہیں، تو سب کو اکوموڈیٹ کرنا، سب کے ہتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ایک فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ سینٹرل گورنمنٹ کو. تو یہ ایک امپورٹنٹ ہے. اور اب دو طرح کی فیڈریشنز ہوتی ہیں آن دا بیسس آف ہسٹری، کہ کیسے کہ کس طرح، یا پاور شیئرنگ کے حساب سے کس طرح سے. ایک تو ہوتا ہے کمنگ ٹوگیدر آف فیڈریشن، جس میں کہ جیسے کہ یو ایس اے میں جیسے ہے کہ بہت ساری یہ آتے ہیں اسٹیٹس یوزولی ہیو ایکول پاور اینڈ آر اسٹرانگ ود دس ٹائپ آف کمنگ ٹوگیدر فیڈریشن انکلوڈس، جس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ اسٹیٹس یا کچھ اسٹیٹس اکٹھے ہو کے ایک فیڈرل سسٹم بناتے ہیں، تو خود وہ مطلب ٹوگیدر یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک سسٹم آف گورنمنٹ بناتے ہیں سینٹرل لیول پر، تو اس کو کہتے ہیں کمنگ ٹوگیدر آف فیڈریشن. اور دوسرا روٹ جو ہے، ویئر لارج کنٹری ڈیسائڈ ٹو ڈیوائڈ اٹس پاورز بٹوین کانسٹیٹیوئنٹ اسٹیٹس اینڈ دا نیشنل گورنمنٹ، جیسے انڈیا، اسپین، بیلجیم. تو کمنگ ٹوگیدر آپ کے ڈسٹنٹ اسٹیٹس اس میں آتے ہیں اور اپنی سینٹرل گورنمنٹ بناتے ہیں، اپنے پاورس سینٹر کو دیتے ہیں. تو یہاں کیا ہوتا ہے، لارج کنٹریز ڈیسائڈ ٹو ڈیوائڈ دا پاور بٹوین کانسٹیٹیوئنٹ اسٹیٹس، جیسے انڈیا ہے، ڈفرینٹ اسٹیٹس میں پاور کو ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور اس ٹائپ آف فیڈریشن از نون ایز ہولڈنگ ٹوگیدر آف فیڈریشن. اور پہلا والا جس میں کیا ہوتا ہے، جس میں کہ ڈفرینٹ نیشنز مل کے ایک فیڈرل سسٹم بناتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کمنگ ٹوگیدر آف فیڈریشن. تو آئی تھنک یہ آج کے لیے کافی ہے، کیونکہ ہمیں لمیٹیڈ وہ ویڈیوز بنانے پڑتے ہیں کہ ہاں اپلوڈنگ کا مسئلہ ہے. تھینک یو فار ٹوڈے.